بار پھر سے تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور تمام لوگوں کو، جتنے لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان تمام لوگوں کو رمضان کی ڈھیروں مبارکبادیں، رحمتوں، برکتوں، تجلیوں کا مہینہ آ چکا ہے۔ ہمیں اس مہینے میں اپنی مغفرت کرانی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، عبادات کرنی ہے، اور جو عبادات ہم اس مہینے میں کریں گے، یہ کوشش کریں گے، یہ عہد کریں گے، یہ وعدہ کریں گے خود رب سے کہ ہم باقی 11 مہینوں میں بھی ان عبادات کو کنٹینیو کر سکیں، کیونکہ زندگی ایک ایسی چیز ہے جس میں جب ہم گھل مل جاتے ہیں تو ہر چیز جو ہے وہ آگے پیچھے ہو جاتی ہے، جو شاید نہیں ہونی چاہیے۔ مولانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کی کالز بھی لے رہے ہیں۔ نمبر ہے 021322708616 تک لائنس ہیں، آپ کال کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی سوال ہے تو آپ اس پہ ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ ایک اور شخصیت نے ہمیں جوائن کیا ہے، کہتے ہیں کہ کچھ شوق جو ہوتے ہیں وہ بچپن سے انسان کے ساتھ چلتے ہیں، اور وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ آگے جا کے بھی اپنے اس شوق کو آگے لے کے جا سکے۔ پچھلے ویک میں بھی ایک بچہ جو تھا، اس نے وہ نعت خواں، وہ ہمارے شو پہ آیا تھا، وہ بھی بچپن سے نعت پڑھا تھا، اور بہت خوبصورت آواز تھی۔ اسی طرح کا ایک اور ینگ ٹیلنٹ، اور انشاءاللہ آگے جا کے یہ نعت خوانی میں پوری دنیا میں جا کے پاکستان کا نام ضرور روشن کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ارشاد قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان مبارک ہوں آپ کو بہت بہت۔ آپ کو بھی خیر مبارک، اینڈ تھینک یو سو مچ فار کمنگ۔ اور محفل تو شروع ہو چکی ہے، لیکن میں چاہوں گی کہ اس میں اب آپ ہم کے کلام کا کلام اگر آپ پیش کریں تو اس میں اور رونق لگ جائے۔ جی ضرور۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں CNBC پاکستان کی پوری ٹیم کا، جنہوں نے مجھے یہاں پر آنے کا موقع عنایت فرمایا۔ آئیے ہو سکے تو توجہ سے اس حمد باری تعالیٰ کو سماعت کیجئے، انشاءاللہ بہت سرور آئے گا۔ حسب ربی جل اللہ، اللہ اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ۔ وہ تنہا کون ہے؟ اللہ اللہ۔ بادشاہ وہ کون ہے؟ اللہ اللہ۔ مہرباں وہ کون ہے؟ اللہ اللہ اللہ۔ حسب ربی جل اللہ، اللہ اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، اللہ اللہ۔ All praise is due to Allah, Allah, the one and only Allah, Allah, who is the master, Allah, Allah, he is sustainer and a maintainer of the whole universe, of the whole universe. Allah, 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 Allahu 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 Allah 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 تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ تو نے عطا کیا میں نے بھلا دیا تو نے پھر سے دیا نا شکر کیا تو نے اور دیا دیتا ہی گیا تو نے اور دیا دیتا ہی گیا منہ موڑ دیے دریاؤں کے میں نے ہوا میں اڑنا سیکھ لیا میں نے ہوا میں اڑنا سیکھ لیا میں نے ہوا میں اڑنا سیکھ لیا میری اگلی نظر ستاروں پر مولا پھر بھی میں تیرے سہاروں پر یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ پڑھتے تھے سری بھی کرتے تھے سری بھی پڑھتے تھے تراویح بھی پڑھتے تھے تراویح بھی کرتے تھے سری بھی پڑھتے تھے تراویح بھی افطار میں ہوتی تھی حضور
مدینے کی کھجور مدینے کی یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو اللہ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ ارشاد قادری صاحب نے بہت خوبصورت کلام پیش کیا. میں ہاشمی صاحب آپ سے، کیونکہ اس سے پہلے اور بہت سارے سوال ہیں میرے پاس جو ای میل کے تھرو بھی ہمیں ریسیو ہوتے ہیں، وہ بھی میں چاہوں گی کہ ان کے سوالات بھی مدنی صاحب اور ہاشمی صاحب ہمیں دیں. لیکن اقصیٰ ہیں ہمارے ساتھ لاہور سے. السلام علیکم اقصیٰ. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں؟ رمضان مبارک. ٹھیک، آپ کو بھی رمضان مبارک. جی اقصیٰ کیا پوچھیں گی؟ میں نے آپ سے پوچھنا تھا، یہ جو عورتوں نے تراویحیں پڑھنی ہوتی ہیں جی جی تو کس طرح پڑھیں؟ مسجد تو پاس کوئی نہیں ہے، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم گھر میں تراویحیں پڑھیں تو اس کا طریقہ بتا دیں. ٹھیک ہے، اوکے، بالکل. بہت اچھا سوال ہے آپ کا، یہ آگے سوالوں میں ہم نے ایڈ کیا ہوا تھا. تھینک یو سو مچ اقصیٰ، اپنا بہت خیال رکھیے گا. جی، کہ کس طرح اہتمام کیا جائے تراویح کا اگر گھر میں کریں؟ مساجد میں کہہ رہی ہیں ہم نہیں جا سکتے. میں نے اس سے پہلے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ تراویح کی نماز جو ہے مرد اور عورت دونوں کے لیے سنت موقدہ ہے. جی مرد حضرات تو جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. خواتین جو ہیں وہ گھر میں پڑھیں. اچھا، آج کل ہمارے یہاں یہ شہروں میں ایک رواج نکلا ہے کہ مساجد میں خواتین اچھا، یہ فرض نہیں ہے نہ واجب ہے، سنت ہے. یہ اصل میں یہی میں بار بار اس اپنے ناظرین کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، یہ سنت موقدہ ہے. ٹھیک ہے. اس کا مقام اتنا ہے کہ مقصد یہ کہ ہم چیزوں کو مکس نہ کریں تو زیادہ اچھا ہے. فرض فرض ہوتا ہے، واجب واجب ہوتا ہے. سنت موقدہ کی اپنی نو ڈاؤٹ کہ تراویح ایک بہت اہم ترین نماز ہے، اس پر اجماع صحابہ ہے، اور رمضان المبارک میں یہ ایک طریقے سے مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے تحفہ ہے کہ انسان نفل کے ذریعے اپنے رب کا قرب حاصل کرتا ہے. نوافل کے ذریعے تو بہت ضروری ہے کہ ہم نوافل پڑھیں اور تراویح کو ہرگز نہ چھوڑیں. لیکن ہمارے علماء اکرام نے اور فقہاء اکرام نے اس لیے کلاسیفائی کیا ہے چیزوں کو تاکہ چیزیں آپس میں مکس اپ نہ ہو سکیں. یہ نہ ہو کہ آپ ہر چیز کو فرض سمجھ کے فرض کا درجہ دینے لگ جائیں کہ بس یہ ضروری ہی ہے. اتنی ضروری نہیں ہے، ضروری ہے لیکن اتنی ضروری نہیں ہے. تراویح کی نماز پڑھنی چاہیے اور اس کے فضائل ہیں. مرد بھی پڑھیں گے، خواتین بھی پڑھیں گی، لیکن خواتین کے ساتھ مسائل ہیں کہ انہیں گھر کا کام کاج بھی کرنا ہے، بچے بھی پالنے ہوتے ہیں اور دیگر معاملات ہیں. تو ان کے لیے تھوڑی سی فلیکسیبلٹی ہے کہ اگر وہ اس فلیکسیبلٹی کو اویل کرنا چاہیں، یعنی علم ترى کیفا سے لے کے والناس تک 20 صورتیں بنتی ہیں. ان کو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہوتی ہیں اور چھوٹے ٹائم کے اندر، مختصر ٹائم کے اندر یہ 20 رکعت آرام سے پڑھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اب یہ جو خواتین میں ہمارے یہاں بات خواتین کا ایک شوق ہے اور میں ہرگز بھی ان کو ڈی موٹیویٹ نہیں کروں گا. اچھا شوق ہے کہ مساجد میں جاتی ہیں اور ایک الگ سے ان کے لیے اہتمام ہوتا ہے خواتین کا. وہاں پر وہ تراویح کی نماز پڑھتی ہیں. بہت بلکہ اب تو ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ چار دیواری کے اندر مساجد نہ بھی ہو، وہاں پہ بھی بالکل اہتمام کیا جاتا ہے. 10 روزہ تراویح کا، 5 روزہ تراویح کا. حرم شریف میں بھی باقاعدہ پردے کا اہتمام ہوتا ہے. خواتین وہاں پر بھی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتی ہیں. بہت اچھی بات ہے کہ مطلب مردوں کے ساتھ شریک ہوں اور قرآن کریم کو، جیسے کہ ابھی ہمارے مدنی صاحب ماشاءاللہ اتنے خوبصورت انداز سے انہوں نے قرآن پڑھا کہ واقعی دل بھر آیا. تو ایسا قرآن پڑھنے والے جب قرآن پڑھ رہے ہوں تو قرآن کی محبت پیدا ہو جاتی ہے دل میں اور اللہ کی اور زیادہ محبت پیدا ہو جاتی ہے. بہت اچھی بات ہے، جانا چاہیے، شریک ہونا چاہیے اور علماء اکرام کا قرب حاصل کرنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل ہو سکے. انہوں نے ان کا سوال تھا گھر میں، تو آپ نے کہا 20 رکعتیں جو ہیں وہ گھر میں بہت آسان ہے. مقصد یہ کہ آپ اپنے تمام معمولات سے فارغ ہو جائیں. 20 رکعت میں علم ترى کیفا سے شروع کریں. ٹھیک ہے. تو علم ترى کیفا سے لے کے والناس تک ٹوٹل 20 صورتیں بنتی ہیں. شروع کی 10 مطلب یہ کہ 10 آپ نے یہ آیتیں پڑھی، علم ترى کیفا سے والناس تک 10 مرتبہ پڑھا، پھر دوسری دفعہ 10 مرتبہ دہرائیں گے تو یہ 10 صورتیں 10 رکعت میں تو 20 ہو جائیں گی. علم ترى کیفا پہلی رکعت میں پڑھی، دوسری رکعت میں الاف پڑھی، پھر پہلی رکعت میں ارایت الذی پڑھی، پھر دوسری رکعت میں انا اعطیناک پڑھی، پھر پہلی رکعت میں ہم قل یا ایھا الکافرون پڑھیں گے، دوسری رکعت میں اذا جاء پڑھیں گے. اس طرح کر کے 10 صورتیں ہو گئیں، 10 رکعتیں ہو گئیں. کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے نہ کہ مشکلات. اس لیے آقا نے فرمایا بشروا ولا تنفروا، یسروا ولا تعسروا. آسانیاں پیدا کیا کرو، مشکلات مت پیدا کرو. اب اپنی آسانی سے جو بھی ہو سکے آپ وہ کر. ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟
جی میں کراچی سے لبنہ بات کر رہی ہوں. لبنہ آپ کو رمضان مبارک ہو. جی آپ کو بھی مبارک ہو. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ مجھے پوچھنا تھا کہ روزے رکھنے کے بعد جو تھوک آتا ہے نا تو اس کو پھینک دینا چاہیے یا ہے نا, جیسے بعض لوگ ہوتے کہتے ہیں نہیں پھینکیں. اچھا ٹھیک ہے, اوکے بالکل. اور سنیے, اور نا جیسے قرآن شریف نا جیسے وہ اردو میں پڑھ لینا چاہیے تو پورا قرآن شریف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اوکے ٹھیک ہے, بہت شکریہ. آپ کی کال کا بہت اچھا سوال ہے. آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس پہ؟ میں عرض کروں گا کہ علامہ شاید نہیں سمجھ سکیں. بہن کا یہ سوال تھا کہ کیا جو عام کھجور ہوتی ہے اس کو پھینک دینا چاہیے یا کہیں اس کی جو یا رکھ دینا چاہیے. اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کی جو گٹلی ہوتی ہے نا اس کو پھینک دیا جائے یا رکھ دیا جائے. اچھا, اگر یہ سعودی عربیہ سے ہے, اگر متبرک ہے, پھر تو احتراماً کر دینا چاہیے. لیکن اگر عام کھجور سی ہے کوئی حرج نہیں ہے میرا خیال ہے. ہاں مطلب کوئی حرج نہیں ہے. کھجور کھا کر کے جو کھجور کا بیج ہے یہ بیج بھی بڑے گٹھلی جسے کہتے ہیں, یہ گٹھلی بھی بڑے کام کی. جس طرح علماء اور اطباء کہتے ہیں کہ اس گٹھلی کو پیس کر کے جو ہے اور اس کا استعمال ہوتا ہے مختلف امراض کے اندر. دل کے مریض کے لیے بھی بڑے فائدے کی چیز ہے. اور اس کو کوئی بھی چیز فالتو نہیں ہے, پھینکنا نہیں چاہیے. خاص طور پر مدینہ شریف, مدینہ منورہ ذات اللہ شرفہ و تعظیمہ ہو, کہ وہاں کی اگر کھجور ہے تو اس کھجور کو استعمال کرنے کے بعد اس کا بیج جو ہے نا کیاری میں دبا دینا چاہیے. جی بالکل, احترام ادب. دوسرا بہن کا یہ تھا علامہ صاحب کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر اردو کا جو ترجمہ جو تھا قرآن کا اگر آپ اردو میں پڑھیں پہلے سے 30 پارے تک, جی وہ پورا مکمل ہو جاتا ہے. نزول قرآن نہیں مطلب کہ پورا جس طرح ہم عربی میں پڑھتے ہیں پہلے سے لے کے 30 پارے تک, ٹھیک ہے, تو وہ کہہ رہی ہے کہ اگر میں وہ پہلے سے شروع کر کے 30 پارے تک اردو میں پڑھوں تو کیا وہ میں ترجمہ پڑھوں تو کیا وہ میرا قرآن یہ تو بہت ہی ڈسپیوٹڈ کوسچن ہے. بالکل. اچھا ہاں ٹھیک ہے, یہ دیکھیں اگر دو رائے ہیں. ہاں اس کی دو رائے نہیں ہے, مقصد یہ کہ ایک ایسا سا مطلب اس کا تاریخ سے تعلق ہے. اچھا سوال کیا ہے. سوال مطلب ایسا ہے کہ اس کے اوپر تفصیل سے ذرا تسلی سے سننے والی بات ہے. قرآن کریم کیونکہ عربک ٹیکسٹ ہے, اس کے عربک ٹیکسٹ کو جب ہم پڑھیں گے, اب بہن نے سوال یہ کیا کہ ہم عربک ٹیکسٹ پڑھنے کے بجائے اس کا ٹرانسلیشن اردو ٹرانسلیشن پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا, اب چاہے اردو ٹرانسلیشن پڑھیں یا انگلش ٹرانسلیشن پڑھیں, XYZ کوئی بھی ٹرانسلیشن پڑھیں, صرف اور صرف ٹرانسلیشن پڑھنے سے وہ نیکیاں نہیں ملیں گی جو عربک ٹیکسٹ پڑھنے سے ملیں گی. دس از اے پوائنٹ. بالکل, چونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ عربی میں اس قرآن کو پڑھا کرو, کیونکہ یہ عربی میں نازل ہوا ہے. اور اسی لیے فرمایا کہ آپ عرب سے بھی 3 وجوہات کی وجہ سے محبت کیا کرو. وحب العرب لثلاث لأنی عربی, چونکہ میں عربی ہوں, اور قرآن عربی, اور قرآن عربی میں ہے, وَلَقَدْ الْجَنَّةُ عَرَبِيَّةٌ. صحیح. اگر میں اپنی ادنا عقل سے سمجھوں تو اس بات کو یہ ہے کہ اگر مجھے قرآن کا ثواب کسی کو بخشنا ہے تو وہ میں عربی میں پڑھوں گی, لیکن اپنی اصلاح کے لیے, اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اگر میں سمجھنے کے لیے پڑھوں گی تو وہ میں اردو میں پڑھ سکتی ہوں. اگر آپ اردو میں پڑھیں گی ٹرانسلیشن تو وہ ٹھیک ہے, آپ سمجھنے کے لیے پڑھ لیں گی, لیکن اس کے اوپر وہ مطلب یہ کہ جو ثواب کی بشارتیں ہیں, میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں. حدیث پاک میں آتا ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کرنے والے کو ہر لفظ کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک لفظ ہے, بلکہ میں کہتا ہوں کہ الف ایک لفظ ہے, لام ایک لفظ ہے, میم ایک لفظ ہے, تو یہ رسول اللہ کے الفاظ ہیں. تو اب الف لام میم 10 20 30, جس نے الف لام میم کہا اسے 30 نیکیاں مل رہی ہیں عام دنوں میں. اور اس ماہ رمضان کے ان لمحات میں جب ہم تلاوت کی نیت سے پڑھیں گے الف لام میم, تو 30 کو آپ 700 سے ضرب دے دیں, اتنی نیکیاں ملیں گی. یہ اس مہینے کی برکت ہے. اچھا, بہن کے سوال کا جو مقصد ہے وہ یا تو اگر یہ ہے کہ میں اردو ٹرانسلیشن پڑھوں اور ثواب یہ تلاوت والا پالوں, تو یہ نہیں ہو سکتا. اور بہن کے سوال کا مقصد اگر یہ ہے کہ میں ٹرانسلیشن پڑھوں تاکہ میں انڈرسٹینڈ کر سکوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا ارشاد فرماتا ہے, واٹ اللہ انجوائنس اس, تو میں اس کی انسٹرکشنز کو, انجکشنز کو سمجھوں. تو وہ جو اس کی ہدایات ہیں اللہ تعالیٰ کی, اس کو سمجھنے کے لیے پڑھ رہی ہیں تو بالکل پڑھیں, لیکن اس پر تلاوت والا ثواب نہیں ملے گا. ویسے یہ اچھا, بہت ہی اچھا کام ہے افہام تفہیم کا, کہ ماشاءاللہ اس کا شوق کا عالم دیکھے نا, کہ سمجھنا چاہتی ہیں, سمجھنا, اور یہ بہت اپریشیٹ کرنا چاہیے علامہ صاحب. نہیں اپریشیٹ میں کر رہا ہوں, میں سوال کا جواب دے رہا ہوں. جیسے کہ لیکن ایک حدیث ہے بخاری شریف کی, اللہ کے نبی نے فرمایا اقرأوا القرآن بالحروف العرب واصواتها,
قرآن مجید کو، فرقان حمید کو عرب کو لب و لہجے سے پڑھو، تو اس سے عربی بھی متن بھی ثابت ہوتا ہے، صحیح، اور لہجہ بھی اور تجوید سے بھی ہمیں پڑھنا چاہیے. اور یہاں یہ بات بھی میں ضروری سمجھتا ہوں بتانا اور عرض کرنا آپ کی خدمت میں کہ آج اسلام اگر اپنی اصل شکل میں موجود ہے تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے عربک ٹیکسٹ موجود ہے. جی. اگر ہم اس عربک ٹیکسٹ کو چھوڑ دیں، بہت سارے لوگ اکثر یہ پبلک میں بھی سوال کرتے ہیں کہ آپ جمعے کا خطبہ عربی میں پڑھتے ہیں تو اس کا ٹرانسلیشن کر دیا کریں، یہ نماز میں آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ کر دیا کریں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو اسلام آج موجود ہے اس کی ایک وجہ، بہت ساری وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن اپنی اصل شکل میں موجود ہے، اس میں زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہے. صحیح. جس طرح گزشتہ امتوں میں ہوا کہ جناب بائبل میں تبدیلی ہو گئی، ہر ایک آدمی ٹرانسلیٹ کرتا رہا، اس کے بعد دوسرا ٹرانسلیٹ، پھر تیسرا ٹرانسلیشن، تو اس ٹرانسلیشن نے جو ہے لوگوں کو الجھن کا شکار کر دیا. ہم اپنی پبلک کو، اپنی عوام کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عربی زبان اتنی مشکل نہیں ہے. جس طرح انگلش بڑے ذوق و شوق سے اور زور و شور سے سیکھی جا رہی ہے، عربی کو بھی سیکھیں، سکھانے والے موجود ہیں. عربی زبان کو سیکھیں، بہت آسان ہے عربی سیکھنا، اور بہت مزے کی زبان ہے، بہت پرلطف زبان ہے، بڑا مزہ آتا ہے. تو اس کو عربی کو بھی پڑھیں. اور جو سوال کیا تھا اس کا مختصر پھر دوبارہ جواب دے دوں کہ قرآن کریم کو عربی میں پڑھیں گے تو ہر لفظ کے بدلے میں 10 نیکیاں ملیں گی. اور صرف ٹرانسلیشن پڑھیں گے تو سمجھ میں تو آ جائے گا، سمجھ میں آ جائے گا، تلاوت کا ثواب نہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ مجھے اپنے لیے میں کہوں گی کہ میری خود خواہش ہے کہ میں پڑھوں اردو میں، تاکہ جو کبھی کبھی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو بہت عجیب مشکل لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن جب آپ اپنے قرآن کو اردو میں پڑھ لیں گے تو آئی تھنک آپ کی زندگی میں ویسے بھی بہت ساری آسانیاں آ جائیں گی. اور جو آپ کو آس پاس سے 10 آوازیں آ رہی ہوتی ہیں نا، تو آپ کو خود پتہ ہوگا کہ مجھے کیا کتاب میں کہا گیا ہے تو میں اسے فالو کر سکوں گا. اوکے، ایک میرے پاس ای میل مجھے ریسیو ہوئی ہے، عائشہ ہیں یہ کراچی سے، اور یہ پوچھنا یہ چاہتی ہیں، وہ ابھی ہم بریک میں بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ اگر پوری رات جاگا جائے، پھر سحری کا اہتمام کر کے سویا جائے، تو پھر اس میں تہجد جو ہے وہ کیسے پڑھے جائیں گے؟ وہ ابھی سوئے تو ہے نہیں، نیند تو لی نہیں، وہ ہم بریک میں جو بات ڈسکس کر رہے تھے تہجد کی. اب اپنے اسی بریک والے جواب کو دہرا دیتا ہوں کہ تہجد کی نماز کے لیے سونا جو ہے یہ شرط ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب سونے کی جو تعریف ہے وہ ہمارے فقہا نے کچھ اس طرح فرمائی کہ مثلا کوئی شخص بیٹھے بیٹھے ایک ایسے جھونکا لے لے تو بھی نیند پوری ہو جاتی ہے، یا ٹیک لگا کر کے سہارے سے ایسے ٹیک لگا لیا، تھوڑی دیر سو گئے تو بھی نیند پوری ہو گئی. اور میں اس سلسلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم نے فرمایا کہ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ بے شک آدھی رات کا اٹھنا نفس کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہے، لیکن اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر گفتگو کرنے کے لیے انتہائی موزوں وقت ہے. تو اس موزوں وقت کو حاصل کرنے کے لیے نفس کو تھوڑا سا تکلیف دینی ہوگی. اور حقیقت یہ ہے کہ آدھی نیند سے اٹھنا یہ وہی جانتا ہے جو آدھی نیند سے اٹھتا ہے، اس کو لفظوں میں نہیں بتایا جا سکتا. تہجد کی جو سب سے بڑی فضیلت ہے وہ یہی ہے کہ آدھی نیند سے اٹھ کر کے آپ نے نماز پڑھنی ہے. ابھی رمضان المبارک میں ہم لوگ سحری کے اندر اٹھتے ہیں تو تھوڑا سا اس کا ایک ایکسپیرینس، ایک تجربہ ہو جاتا ہے کہ ہم تقریباً رات کو تراویح کی نماز سے فارغ ہو کر کے اور کھانا وغیرہ کھا کے 12 بجے سوتے ہیں. اب 12 بجے سونے والا آدمی نیند آ گئی 12:30 بجے تک بھی، تو 1، 2 اور 3، 3:30 بجے، یعنی 3 گھنٹے کے بعد اس کو واپس اٹھنا ہے. اور نہ صرف اٹھنا ہے بلکہ سحری کا بھی اہتمام کرنا ہے، تہجد بھی پڑھنی ہے. اب اگر یہ رات بھر جاگتے رہے کہ چلیے یہ ہم رات بھر عبادت کرتے رہیں گے تو تہجد کیسے پڑھیں؟ تو پھر وہی والی عرض کروں گا میں اپنی بات کہ تھوڑی سی دیر کے لیے، 10 منٹ کے لیے نیند کر لیں تو تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں. صحیح. جہاں میں اضافہ کرتا چلوں کہ نیند لینا مسنون طریقہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ ہوا کرتا تھا کہ آپ تھوڑی سی نیند لیا کرتے تھے تاکہ دن کے اندر دنیا کے دیگر جو معاملات ہیں، آپ جو ماشاءاللہ مسجد نبوی کے اندر اتنے بڑے مسائل جو حل کیا کرتے تھے اس میں تھوڑی مدد ملا کرتی تھی. اسی مسنون طریقہ بھی ہے، اور یہ ویسے بھی فزیکلی طبی نقطہ نظر سے بھی بہتر ہے انسان. اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا. بالکل اللہ وہ ہے جس نے رات آرام کے لیے بنائی ہے اور دن کام کے لیے بنایا ہے. سورۃ نبا میں فرمایا نا وجعلنا اللیل لباسا، ہم نے آپ کے لیے جو نا رات کو بالکل ایک لباس کے طور پر تاکہ تھوڑا سکون لیں آپ. وجعلنا النہار معاشا،
اور دن کو ہم نے معاش کے لیے، ایک معیشت کے لیے۔ نظام ہے نا، رات دیکھیں، ہے، آپ کو system آرام کرنا ہے، دن میں آپ کو کام کرنا ہے، ہم اپنے سسٹم کو اپسیٹ کرتے ہیں اور تو ڈیفینیٹلی آپ کی باڈی میں بھی، آپ کے مینٹلی بھی آپ اپسیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو سوچیں اگر قدرت میں ہلکی سی کوئی چیز آگے پیچھے ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے ہر چیز کو ایک سسٹمائز طریقے سے کیا گیا ہے، تو اپنی زندگی کو بھی اسی طریقے سے گزاریں۔ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد آپ کو پھر سے جوائن کریں گے اور آپ کی کالس بھی لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔